چونکہ مریم نواز نے ایک بیانیہ بنایا ہے آن سرٹن ججز، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ وجہ بھی ہے جس طریقے سے جوڈیشری کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس وقت، جو ملک کے اندر ایک فضا بنائی جا رہی ہے، ایک ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، مسلسل یہ بیانیہ کریٹ کیا جا رہا ہے۔ اس بیانیے کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان، اس کا فیصلہ آ چکا ہے اور انہوں نے اپنے فیصلے کے اوپر عمل درآمد بھی کروانا ہے، اور اسی وجہ سے اب عدلیہ کے اوپر ہمیں یہ ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں پولیٹیکل اٹیک ہو رہا ہے کہ کبھی ججز کے نام لیے جاتے ہیں، بڑی انفارچونیٹ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہی وجہ، یہ صرف خان صاحب نہیں کہہ رہے، ایون کہ آپ جو سینئر وکلا رہنما ہیں ان سے بات کریں تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تاثر یہ مل رہا ہے کہ ہمارے ادارے کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چیف جسٹس صاحب کی جو ذات ہے ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے آج اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہوگا، اور چیف جسٹس ہماری ریڈ لائن ہے۔ تو یہ پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو عدلیہ کے خلاف جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے اب یہ باتیں سامنے۔ اگر ہم لارجر پکچر میں دیکھیں تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دراڑ آ گئی ہے ہر انسٹیٹیوشن میں، آپ جدھر بھی بات کریں۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ ایک جنرل کا کورٹ مارشل ہو، خان صاحب کہتے ہیں کہ دوسرے جنرل کا کورٹ مارشل ہو، سو گڈ جنرل بیڈ جنرل کی وہاں پہ پالیسی ہے، اسی طریقے سے گڈ جج بیڈ جج ان کا الگ الگ ہے، گڈ صحافی بیڈ صحافی وہ الگ الگ ہے۔ سو کین وی سے کہ پاکستان از ٹرولی ڈیوائیڈڈ ناؤ ان اوپینین؟ دیکھیں، ڈفرنس آف اوپینین ہونا تو کوئی برائی نہیں ہے، آپ دیکھیں دنیا بھر میں جو سپریم کورٹس بھی ہوتی ہیں وہاں پہ بھی ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے، فیصلوں کے اندر ہوتا ہے، ایون عالمی جو عدالت انصاف ہے اس کے بھی فیصلے آتے ہیں تو کبھی 2-3 سے آ جاتے ہیں، کبھی 2-1 سے آ جاتے ہیں، تو وہ ڈفرنس آف اوپینین ہونا ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اس قسم کی بات کرنا کہ جہاں پہ آپ پورے ادارے کو متنازع بنانے کی کوشش کریں اور کہیں کہ یہ جو ڈفرنس آف اوپینین ہے یہ کوئی تقسیم ہے، اس کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس لیے اس حوالے سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ یہی نون لیگ والے جب اقتدار میں تھے تو انہوں نے جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ کیا کیا، اس وجہ سے پھر زیادہ تقویت ملتی ہے اس بیانیے کو۔ رائٹ، دوسری طرف خان صاحب نظر آ رہا ہے کہ تیار ہیں کہ وہ گرفتار ہوں گے یا نااہل ہوں گے، میکنزم کیا ہوگا پارٹی کا اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے؟ ذرا دیکھیے۔ ابھی ریسنٹ عامر الیاس رانا صاحب، تھینک یو سو مچ بینگ آن دا پروگرام۔ ڈویژن آف اوپینین نارمل ہے، سوسائٹیز میں ہوتا ہے، الیکشن سے پہلے ویسے بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایک تاثر یہ پھیل رہا ہے کہ الیکشن نہیں کروانا چاہتی گورنمنٹ، اس کے اوپر بھی ڈیوائیڈڈ اوپینین ہو سکتا ہے جبکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہو؟ دیکھیں، بڑی واضح سی بات ہے، اگر آئینی کتابی نصابی بات کریں کہ الیکشن ہونے ہیں 90 دن میں ہونے ہیں اور نہیں ہو سکتے تو آرٹیکل 254 ظاہر ہے لگ چکا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ قریب ترین ڈیٹ دے دی جائے، اور وہ دے دی گئی پنجاب میں، کے پی میں نہیں ہو، اور پھر گورنر کے اوپر کیا توہین عدالت لگے گی نہیں لگے گی، وہ تو صدر اور گورنر تو دونوں استثناء ہیں ان کاموں سے کہ وہ جب بیٹھے ہوئے ذاتی کام کریں یا سرکاری منصب پہ بیٹھ کے جو بھی کام کریں گے ان کو استثناء حاصل ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ نے ڈیٹ تو پنجاب کے بلدیاتی اداروں کے حوالے سے دی تھی کہ جی بحال کر دیے، اور اس وقت وہ قوت نافذہ جس کو آج یہ بڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں عمران خان صاحب، کہ سب کچھ ان کی مرضی سے ہو رہا تھا، تو وہ ان کے ساتھ تھی، تو پنجاب میں بلدیاتی ادارے بحال نہیں ہوئے، بلکہ ان کے جو بحال شدہ چیئرمین ناظمین تھے وہ سپریم کورٹ کے باہر پھرتے رہے کہ توہین عدالت کی درخواستیں لے کے، تو ان کو انٹرٹین بھی نہیں کیا گیا۔ تو آج سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن فیصلے سے پہلے کیا الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تھی؟ انہوں نے راستہ نہیں دیا تھا، انہوں نے کیا تھا جو ایکسرسائز وہ آج کی ہے انہوں نے، اور وہ کل اور پرسوں 3 دن تک کرتے رہیں گے کہ وہ ڈی جی ایم او کے آفس سے بھی لوگ آئیں گے، ڈیفنس سیکٹری بھی آئیں گے، اور پنجاب کے سی ایس بھی آئیں گے، اور پنجاب کے آئی جی بھی آئیں گے، تو سب کچھ یہ پہلے نہیں ہوا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ہمیں 2.5 لاکھ سے لوگ اوپر چاہیے، کے پی نے کہا تھا 78,000 سے اوپر بندے چاہیے، کیا وہ بندے اویلیبل ہو گئے ہیں؟ بلکہ ان میں سے جب انہوں نے انکار کیا کہ ہمارے پاس نہیں ہے تو 81,000 اس کے بعد مردم شماری میں، چونکہ وہ پہلے سے لوکیشن تھی اور وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کر کے گئی تھی۔ ہم ان سب کو حقائق کی نظر سے سامنے بیٹھ کے دیکھیں گے کہ جی مردم شماری اگر ہو رہی ہے، شروع ہو چکی ہے، اور 30 اپریل انہوں نے، ویسے تو 31 مارچ کو ختم ہو جائے گی، اور رزلٹ کا فائنل شیڈول جو طے ہوا ہے وہ 30 اپریل تک ہے، تو پھر کیا قومی اسمبلی کے جب الیکشن جنرل الیکشن ہوتے ہیں اس میں انہی دونوں صوبائی اسمبلیوں کے حلقے بھی چینج ہو چکے ہوں گے، اور شاید سیٹوں میں بھی فرق آئے گا، اور باقی صوبوں میں بھی آنا ہے۔ تو اب آپ کیسے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان چیزوں کو لے کے جو آج حکمران پارٹی کا اتحاد ہے، کیونکہ مختلف پارٹیاں ہیں،
ان کی ظاہر درگت بنی ہوئی ہے مہنگائی کی وجہ سے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ مہنگائی کس وجہ سے ہوئی کہ ہم نے ریاست بچائی ہے جو عمران خان صاحب نے معاہدہ اور شوکت ترین نے کیا, لیکن وہ معاہدہ تو پاکستان نے IMF سے کیا تھا, اس کو وہ بٹرے کر گئے, اس کو توڑ دیا انہوں نے, مان کے شرطیں پیسے لے کے ہم پیچھے بھاگ گئے. تو وہ جو دنیا جو IMF کی صورت میں کنسورشیم کی صورت میں آپ کو اور ہم کو بلیو کرتی ہے کہ یہ پاکستان ہے اور یہاں پہ ہم نے ایک پیسہ دیا ہے, اس کے مطابق یہ کام کریں گے, وہ نہیں کر رہے. تو اسحاق ڈار کا اپنا فکرہ بھی ان کے گلے پڑ گیا ہے اور عمران خان صاحب کا بٹرے کرنا بھی پورے پاکستان کے ہر عام آدمی کو, جس میں ہم سب شامل ہیں, کیونکہ یہ جو بڑی اپر کلاس ہے جن کے ڈالر پاؤنڈ میں پیسے موجود ہیں, ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مہنگائی کتنی ہے. جس کو قائد اعظم کے نوٹ کی صورت میں پیسہ ملتا ہے پھنس ہو گیا ہے. اس ایسی صورت میں وہ کیوں چاہیں گے کہ جب تک وہ بیل آؤٹ نہیں ہو جاتے IMF سے, کوئی بہتر بجٹ نہیں ہو جاتے, تو الیکشن میں وہ کیسے پھنسے؟ مطلب یہ میرا تجزیہ کہ وہ کوئی بھی جو صورت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اب آیا ہے تو اس کو وہ بھاگیں گے. یہ چیزیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے الیکشن کمیشن نے آئینی طور پہ اٹھائیں اور ان پہ پوچھا تو انہوں نے بتایا نہیں ہے. تو کیا آج اتنے دنوں کے بعد پاکستان کے خزانے میں پیسے اور رہ گئے ہیں؟ پاکستان تو اور نیچے چلا گیا. میرا نہیں خیال جس کی وجہ سے مسئلہ آ رہا ہے نا, جو بات آپ اور ہم سوال اٹھا رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, تو یہ بے یقینی کی کیفیت چلتی رہے گی. اور مجھے لگتا ہے کہ آگے کوئی ایسا پولیٹیکلی مینجمنٹ ہوگی کہ یہ الیکشن آگے جائیں گے اور اس نام پہ جائیں گے کہ ہمیں پورے ملک میں اکٹھے الیکشن کرانے چاہیے. کون کرے گا یہ پولیٹیکل مینجمنٹ؟ میرا خیال ہے کہ یہ سوال آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. اس نے فواد چودھری نے کے پی ہاؤس اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی تھی. سارے لوگ سٹیک ہولڈر ہیں, باقی تو ہیں ہی سیاسی جماعتیں. تو یہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے کہ پھر سبھی کو بیٹھنا پڑے گا. اس ملک کو اگر آپ نے چلانا ہے تو صرف خواہشات پہ نہیں چل سکتا, حقائق کو سامنے رکھ کے ان نتائج کو دیکھنا پڑے گا جو ہم اس وقت اپنے عالمی معاہدے کے ہوئے بھاگنے سے ہمارے گلے پڑ چکے. رائٹ, سو ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں. ان کے اوپر تو ڈیبیٹ ہوگی, یہ تمام سٹیک ہولڈرز ہوں گے, یہ تمام باتیں ایک طرف, لیکن جو کل ہوا ہے لاہور میں اس کی ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے؟ اسے تو یہ لگتا ہے کہ الیکشن کے علاوہ بھی شاید کوئی اور معاملات بھی ٹھیک کرنے ہیں الیکشن سے پہلے. دیکھیں, جہاں تک ذمہ داری کا تعلق ہے وہ تو محسن نقوی صاحب کی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. محسن نقوی صاحب کی انتظامیہ نے کیا جو کچھ بھی کیا. اگر کسی پہ تشدد ہوا, شہریوں کی گاڑیاں توڑی گئی, اس طرح تو جو سیاسی مخالفین کی حکومتیں ہوتی ہیں وہ بھی ایسے نہیں کرتی. کیا شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی یا میاں نواز شریف صاحب کی جو حکومت تھی, کبھی انہوں نے ایسی کوئی کارروائی کی PTI کے خلاف؟ یہ تو جو محسن نقوی کی حکومت نے کیا ہے یہ تو بدترین سیاسی مخالف نہیں کرتے. اور دوسرا کیا کس کے ساتھ؟ اپنے شہریوں کے ساتھ. اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہے, وہ کوئی کر رہا ہے, تو کیا اس کو پولیس کو یہ اجازت ہے کہ وہ شہریوں کی گاڑیاں توڑ دے؟ وہ دیکھ, پوری قوم نے دیکھا, اور محسن نقوی کو بھی پتا ہے کہ یہاں پہ کیمرے بھی لگے ہوں گے. وہ خود ماشاءاللہ ایک چینل کے اونر ہیں, ان کے جو وزیر اطلاعات ہیں وہ خود ایک صحافی ہیں. ان کو نہیں پتا کہ پوری دنیا میں یہ امیجز جائیں گے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جان بوجھ کے یہ کیا گیا. ایک پیغام دینا تھا کہ پاکستان کی عوام کو, پنجاب کی عوام کو ہم اس طرح ٹریٹ کریں گے اگر کوئی باہر نکلے گا. اگر آپ کی سیاسی ایکٹیویٹی سے ایشو ہے, وہ تو مریم بی بی ایک دن پہلے شیخو پورہ میں اتنی بڑی انہوں نے سیاسی ایکٹیویٹی کی اور وہ مسلسل کر رہی ہیں. اور جہاں تک PSL کا تعلق ہے, PSL تو پنڈی آیا ہوا ہے. تو لاہور میں تو PSL کے میچز ہی نہیں اس وقت ہو رہے, تو پھر کیوں اچانک 144 لگائی گئی؟ تو جو ایک بات PTI بابر کہہ رہی تھی کہ پارٹیزان ہے اس وقت کی انٹرم گورنمنٹ, کیا کل کچھ تقویت ملی ان؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ نیوٹرل گورنمنٹ کے وزیر اطلاع ہیں, اطلاعات ہیں. وہ تو پتہ چلتا ہے باقاعدہ ایک مخالف کسی سیاسی جماعت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہاں, مریم بی بی ایسا کوئی بیانیہ لیں یا خان صاحب مریم بی بی یا کسی دوسری جماعت کے خلاف لیں, وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن یہ تو ایک نیوٹرل سیٹ اپ ہے نا, نیوٹرل سیٹ اپ ہے. اور دوسری ایک اور چیز بھی میں ایڈ کروں گا, یہ دیکھیں آپ کارکنوں کو اس طرح ماریں, تشدد کریں. ایک کارکن کی وہاں پہ ہلاکت بھی ہو گئی ہے, اس کا بھی اب وہ جو کیس ہے وہ بھی PTI کے خلاف درج کر دیا گیا ہے. لیکن یہ جو آپ اس طرح کے قتل ہوتے ہیں یہ اتنی جلدی بیٹھتے نہیں ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف بھی بعد میں پھر FIR ہوئی تھی نا, مسئلہ چلا تھا. تو یہ جو یہ سمجھ رہا ہے کہ اپنے لوگوں کو ماریں گے اور 3 مہینے کے بعد آپ ہاتھ جھاڑ کے چلے جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا. اور اس کے بعد بھی یہاں پہ سیاست بھی چلنی ہے, حکومتیں بھی آنی ہے. تو سیاست کو سیاست ہی رہنے دیں, اپنے شہریوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں.